بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة حب العيش وسكرة الجهل. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام اور قابل صدہ احترام
بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، بزرگوں، ہر چیز میں سب سے پہلے نیت ہے. عمل بعد میں ہوتا ہے، نیت پہلے ہوتی ہے. ہمارا یہ سارا مجمع کئی روز سے اس میدان میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہر ایک اپنے اپنے جگہوں پر، اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے زونوں میں، جہاں جہاں، اور اسی طرح خود اپنی ذاتی شخصی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، گھریلو خاندانی معاشرتی زندگی میں، یہی سر سے لے کر پیر تک کا سارا جسم ہے. مسجد میں ہو تو، سڑک پر ہو تو، اندھیرے میں ہو تو، اجالے میں ہو تو، بیماری میں ہو، تندرستی میں ہو، فقر و فقا و تنگی ترشی میں ہو، اور دولتوں کی بوچھار میں ہو، جس حال میں بھی ہو، یہی جسم. لیکن اس پورے جسم کی نشست و برخاست، گفت و شنید، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی حرکت و سکنت، اس سارے کا دار و مدار وہ گوشت کی بوٹی، جس کو فرمایا حضور نے کہ ہر ایک کے جسم میں گوشت کی بوٹی ہے. وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے. پھر ہوش کے کانوں سے سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کی بوٹی، وہ ہر انسان کا دل ہے. عجیب بات ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، بہت سی مخلوقات موذی جانور بھی ہیں، بندر ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، لومڑیاں ہیں، ان کے بھی سینوں میں دل ہے، دل ہر ایک میں. لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات، یہ اللہ کا خلیفہ، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کے سینے میں بھی دل ہے. اور ساری کائنات اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سارا سب کچھ وہ کرے گا جو اس کے دل بھیتر ہوگا. اس لیے سب سے پہلے مسئلہ اپنی نیت. اور یہ بار 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 ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں، اپنی نیت صحیح کر لیں، اپنی نیت صحیح کر لیں کہ یہ پورا کام شروع سے اخیر تک، جیسے دنیا میں سب کے آنے کا ایک راستہ، دنیا سے جانے کا سب کا ایک راستہ، جتنی نوعیتیں ہوں، جتنے رنگ و روپ ہوں، جتنی زبانیں ہوں، جتنی برادریاں ہوں، سب کے آنے کا اور سب کے دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے. اس کے بیچ کا وقفہ، اس کا نام زندگی. اور اس زندگی کے لیے اللہ نے مقصد بتا دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یوں ہی بیکار محض پیدا کیا ہے کہ غرض ہی نہیں. ابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اما حوا علیہ السلام کہ دنیا میں بھیجتے ہی پہلے اعلان کیا تھا کہ اب آنا پھر ہمارے ہی پاس ہے، لیکن کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہمیں راضی کرنا ہے، اور ہمیں دوبارہ آنا ہے ایسے کہ ہمیں راضی کر لو، اور ایسا راضی کرو کہ پھر ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے بارے میں، اوپر سے لے کے نیچے تک، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک، وہ پوری صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی جماعت، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اس رنگ و روپ میں تمہیں اپنے آپ کو، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور جس پر میرے پورے صحابہ کی جماعت ادنا سے لے کے اعلیٰ تک وہ نمونہ ہے. اسی لیے کہا کہ سب سے پہلی بنیاد دل کی جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ کو اللہ ماننا، ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، اور یہ جتنا حقیقت کے ساتھ اترتا چلا جائے گا، دلوں میں جگہ لے گا، اتنا ہی دلوں کو راہ دکھے گی کرنے کے کاموں کی اور بچنے کے کاموں سے بچنے کی.
اس لیے بار بار سنتے ہیں ہمیں تو اس راستے کی ساری محنت میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کی نیت، اور اللہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلاح کیا ہے؟ کوئی بہت اونچے خواب دیکھنا، ہواؤں میں اڑنا، پانی پر مسلح بچھانا، یہ کوئی نہیں۔ ہر فرد بشر کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، استعدادیں، سمجھ بوجھ، ان تینوں کا صحیح مصرف میں استعمال اور اس کا عملی نمونہ ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی شکل میں دے دیا۔ ہر ایک کو ساری محنت، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری دوڑ بھاگ، یہ سارے مشورے، سارے جوڑ، ساری نقل و حرکت، اس سب کے نتیجے میں وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، مولانا صاحب ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، حضرت ہو، فلانا ہو، جو جتنی نوعیتیں، ہر ایک کو اپنی تینوں نعمتوں اور تینوں امانتوں، کہ یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، کوئی سیکنڈ، کوئی سانس کسی کے اپنی ملک نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا۔ ہر سانس سے لے کے وہ آخری سانس تک، مال کی پائی سے لے کے جس کا جتنا ہے وہ تقسیم اللہ کی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور وہ سمجھ بوجھ، وہ استعدادیں، وہ قابلیتیں، وہ صلاحیتیں، وہ عقل و خرد، جو کچھ ہے، اس سب کا اپنے صحیح مصرف میں استعمال، جس وقت کا جو حکم ہو اس پر نبی کی تابع داری کے ساتھ استعمال کرنا، یہ ہے اصل۔ اس کی مشق، اس کی محنت، اس کے لیے تھکنا، پچنا، کھپنا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی طبیعتوں میں نشاط، کبھی بالکل سستی، جس وقت جس حال میں ہے اس اپنے صحیح مصرف پر پہنچ کر اللہ راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جائے کہ پھر وہ خود اپنی رضا کا اعلان کر دے، میں بھی تم سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، کہ اس ڈھانچے میں، اس سانچے میں ڈھلنے کی ساری محنت کا نام یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، قیامت تک آنے والی ایک فرد امت کو اللہ یہ دولت نصیب فرماوے، اور اس امت کو مشعل راہ بنائے، اس کو روشنی کا چراغ بنائے، کہ جس کی روشنی میں قوموں کو، علاقوں کو، ملکوں کو، عالم کو اپنی راہ دکھتی چلی جائے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فکر پر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ڈگر پر آتا چلا جائے، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت کی راہ لینے، اور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح والی زندگی اس امت کے ہاتھوں ہر ایک کو نصیب ہو۔ اسی لیے رات کو بار بار سنا ہوگا، ذمہ داریاں، ذمہ داریاں، ذمہ داریاں۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری ساری تگ و دو، ساری چلت پھرت اور ساری محنت کا خلاصہ، ہر فرد امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس، ہر ایک میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے۔ فرماتے تھے کہ احساس ہی وہ چیز ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ ہر فرد بشر کا بے حسی، کوئی حسی نہیں۔ اس لیے جب فالج وغیرہ ہوتا ہے تو آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے، سر بھی ہے، لیکن بے حس ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، بے حس ہے۔ کیونکہ ہر فرد امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے،
ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کہ جو بھی کچھ ہے سب بعد میں. بچوں کے باپ ہیں، پوتوں کے دادے ہیں، نواسوں کے نانے ہیں، بیوی کے شوہر ہیں، چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، ابا کے بیٹے ہیں، اماں کے بیٹے ہیں، بیوی کے شوہر، جو کچھ ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، عہدیدار ہیں، منصب پر ہیں، یہ سب بعد میں ہیں. سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے. اسی لیے کہا انک لست بإلہ استحدثنا ولا بربی یبید ذکرہ ابتدعنا ولا علیک شرکاء یقضون معک ولا کان لنا قبلک من الہ نلجأ الیہ ونظرک ولا اعانک علی خلقنا احد فنشرکہ فیک تبارکت وتعالیت عما یقول الظالمون علم. ایک اکیلی ذات اللہ کی، خالق صرف اللہ کی ذات. الا لہ الخلق والامر، خالق وہی ہے، سب مخلوق جس شکل میں بھی ہے، وہ جبریل ہے تو، میکائیل و اسرافیل و ملک الموت ہیں تو، وہ سلاطین و حکمران ہیں تو، سڑک کی جھاڑو دینے والا ہے تو، گھر کے کونے میں بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون ہے تو، سب کے ایک ہی خالق ایک. اسی لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو انسانوں کے سب سے زیادہ بے خواہ، کیا ماں باپ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہوں گے، کیا عزیز و قارب، کیا دوست و احباب، کیا جگری دوست، اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر اپنی امتوں اور اللہ کے بندوں کے بے خواہ، کہ ان سے زیادہ کوئی. ان تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی پہلی پکار، پہلی آواز، لوگوں اس اللہ کو پہچانو. اس لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلا فرض منصبی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا. اسی لیے اس کی طرف سے مختلف حالات، یہ جتنے اس وقت موجودہ حالات ہیں نا، ہر ایک کی زبان پر حالات حالات حالات، یہ یوں ہی ہوئے، کہاں سے ہوئے، کس نے کیے؟ جتنے حالات، ایک شخص اپنے آدمی کے اپنی ذات سے لے کر عالم کے کنارے تک انسانی زندگی کے جتنے شعبے اور اس دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ سکرات سے لے کے حساب کتاب اور جنت جہنم کے فیصلے تک، اس سب کا تعلق براہ راست ایک اکیلی ذات اللہ کی، اسی سے. اور وہ حالات مختلف، کبھی رات، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی موافقت، کبھی مخالفت، مختلف. یہ سارے حالات اس سب کے راستے سے اس اللہ کو پہچانو جس کی طرف سے یہ حالات. اس لیے خالی حالات 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 کے گیت گانے اور اس کا شور مچانا، اس سے حالات نہیں ہوتے. اس حال میں اس لیے حالات اور احکامات دونوں ایک ساتھ ہیں. حالات ہیں تو حکم ضرور، جو حال ہے اس حال کا حکم ضرور ہے، اور اس حکم کے پورا کرنے کا کامل و مکمل، ایسا کہ جس کے بعد جیسے حضور کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، آپ کی شریعت و سنت اور طریقوں کے بعد کسی نئے طریقوں کی ضرورت نہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو طریقہ ہے کہ ہر حال کے ساتھ حکم ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ان دونوں کی رعایت کے ساتھ، جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس کا تو کھانا بھی دین، اس کا تو کمانا بھی دین، اس کی تو بیماری بھی دین، اس کا تو بولنا بھی دین، اس کا خاموش رہنا بھی دین، اس کی زندگی بھی دین، اس کی سکرات بھی دین. کہ دنیا سے جا رہا ہو اور پیغام دے رہا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک فرق تھا
سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے سماء ذات البروج میں، وما نقموا منهم، ایک تھا، وہ ایک اکیلے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، وہی کرتا دھرتا، نفع نقصان، زندگی موت، تم جتنے چاہے جتن کر لو، تم جتنی چاہے زمین و آسمان کے تلا میں ملا لو، اسے ڈبونے کے لیے، اسے مارنے کے لیے پہاڑوں سے بھی گرایا، سمندر میں بھی لے گئے، اور بیچ مجھار میں بھی چھوڑا، سب کچھ ہوا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، آسمان سے نہ زمین سے، سمندر سے نہ آگ سے، پہاڑوں سے نہ، کسی سے کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات، وہ اس کے اندر کی آواز تھی، اور اس اپنی بات پر جمنے، اس ایمان پر ثابت قدم رہنے، اسی کو اپنا سارا سب کچھ سمجھنے، میرا سرمایہ یہی ہے، ہوا کرے دنیا جس کو سرمایہ کہتی ہے، وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے نا، سرمایہ، وہ تو اس کی تو حیثیت مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے، جس نے پیدا کیا وہ خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان، سب سے بڑی پونجی ایمان، اور وہ کہ اپنی اس سرمایہ کی حفاظت، اس پر جماؤ، اس پر ثبات قدمی، اور اسی کے ساتھ اس کا پیغام یہ قرآن ہے، اور قرآن کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن بولتا رہے گا، آج بھی بول رہا ہے، وما نقموا منهم الا يؤمنوا۔ ایک نے اس کے اپنے سرمایہ کی حفاظت، اس سرمایہ پر ثبات قدمی، اور یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے، اس کے لیے جو قربانی لینی پڑی۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، یہ سارے اجتماع، سارے جوڑ، سارے مذاکرے، ساری تقریریں، ساری گفت و شنید، یہ صرف کانوں تک کے لیے نہیں ہے، یہ زبانوں سے، مجموعوں سے، گفت و شنید سے عمل میں آ جائے۔ جیسے رات حضرت نے ہمیں سب کو متوجہ کیا تھا، ایمان، اعمال اور آخرت۔ اس لیے میں تو آج کل کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن نہیں، لوک ڈاؤن۔ لاک کے معنی تالا، اور لوک کے معنی دیکھ، LOO کے لوک، دیکھ کہاں، ڈاؤن، نیچے۔ آخر یہ ہے، جتنے چاہے آسمانوں میں اڑو، اور ایپلوں سے اور اس سے اور اس سے، لک ڈاؤن، لک ڈاؤن، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ، مٹی ہے، قبر کا گھڑا ہے، یا جنت کی کیاری ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ رات حضرت نے سنایا تھا حدیث کہ مرنے کے بعد لوگ میں سے ایک ہی جگہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ لک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو لک ڈاؤن ہے۔ جتنے چاہے سینہ تان کے اور رکڑ کے چلو، اور یہ اور وہ، لک ڈاؤن، نیچے دیکھ۔ اللہ، ایمان، اعمال، آخرت، اس کی تیاری، اس کے لیے وقت دیا ہے، اس کے لیے صلاحیتیں دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، کتنا برا ہے جس کو آسمانی پر، آسمان کیا ہے، ارے جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، فرشتے استغفار کر رہے ہوں، جس کے لیے جبریل مصافحہ کرتے ہوں، جس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی بشارتیں ہوں، وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو کہاں برباد کر رہا ہے، کہاں ضائع کر رہا ہے۔ نہ بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا، نہ بولنے کے بول بولنا، نہ سننے کی چیزیں سننا، نہ سوچنے کی چیزیں سوچنا۔ کیا کر رہے ہو اے خدا کے خلیفہ؟ سوچ، کون ہے، کہاں ہے، کیوں ہے۔ اس سارے کی، یہ ساری محنت کا نام دعوت و تبلیغ۔ اس لیے کہا سب سے پہلا فرض اس خالق و مالک کو پہچاننا۔ اور کیسا خالق؟ من ماء مہین،
انتہائی جو قابل تذکرہ نہیں، ایسے گندے پانی سے، اور اس پانی پورے سے نہیں، اس کی ایک بوند، اور اس بوند میں کروڑ جراثیم، اس میں سے ایک جرثوم. کیا بھلی ناک ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا سر سے پیر تک کیا اعضاء و جوارح ہے، اس اللہ کو پہلے. اسی لیے کہا کوئی ہو، شرق میں ہو یا غرب میں، شمال میں ہو یا جنوب، پہلی غرض دنیا میں آنے کی اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اور پھر متوجہ کیا، آگاہ کیا. جب یہ نہیں پہچانتا تو قسمیں کھائی، جانوروں کے راستے سے سمجھایا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ پوری تو آدمی ہے، انسان ہے، تیری یہ حیثیت ہے. آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، چاند و سورج تیرے لیے، ستاروں کی جگمگاہٹ تیرے لیے، بارشوں کا آنا تیرے لیے، زمینوں کی پیداوار، موتی ہوں گے تیرے لیے، سمندروں کے اندر کی سب تیرے لیے. تو بھی تو ہے کسی کے لیے، اسی کو بھول گیا. اس لیے ایمان والوں سے تو خاص طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، ہم ایمان والے، اللہ سے ڈرو. وہ سب جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان کے جیسے نہ ہوئیو کہ جنہوں نے سب کچھ معلوم نہیں تو اللہ ہی کو بھلایا، باقی سب یاد. پیسے سے لے کے پتہ نہیں، اور ذرے سے لے کے پتہ نہیں، اور کہاں آسمان میں کیا ہے، چاند میں کون سی مخلوق ہے، کہاں کیا ہے. تم ایسے او ایمان والو، تم ایسے نہ ہوئیو. اور جو ایسے ہوئے وہ تو فاسق ہیں. اور بتلا دیا کہ سب کا نتیجہ ہے، ایمان کا بھی انجام ہے، فسق و فجور کا بھی انجام ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. ایمان والے کہ جنت والے کامیاب، فساق و فجار اللہ کو بھلانے والے کہ ناکام. یہ تو خیریت ہو گئی کہ قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ نہیں اتارا، ورنہ چورا چورا ہو جاتا. اور کرم کتنا، ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، ایک سرا تمہیں دے دیا. آؤ کتنا آتے ہو، کتنا ایمان بناتے ہو، کتنا تقوی بناتے ہو، کتنا خوف خدا پیدا کرتے ہو، کتنی آخرت کے سامان تیار کرتے ہو. ہر وقت اس کا دھیان دلا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. کون سا قدم، کون سا بول، کون سی نظر، کون سی سوچ، کون سا اشارہ آخرت کے بننے میں ہے یا بگڑنے میں ہے. لک ڈاؤن، یہ ہے لک ڈاؤن. لاک ڈاؤن پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا. آخرت کس بول سے بن رہی ہے، کس سے بگڑ رہی ہے، کس حال میں، کہاں کیا. کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اسی لیے جہاں اس کا مقام بیان کیا، یہ ایسا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ خدا کا خلیفہ ہے، یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے. جہاں اس کی یہ حیثیتیں بیان کی، وہاں یہ بھی کہا کہ جب یہ اپنی خدا داد نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، جب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کہا رضیت لکم الاسلام دینا. رضی، تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. جانور پیدا ہوا تو مرنے تک جو اس کا جی چاہے، کہ ہم نے تمہیں ہوا و ہوش کے تابع نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں زندگی کا مقصد دیا ہے، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اس اللہ کو پہچانو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر
تبارک اللہ رب العالمین. اس کو یہ سب کے لیے یہ پہلا فرض، پہلی چیز اپنے خالق و مالک کو پہچاننا. اسی لیے جب یہ بہت بے راہی کی طرف اور گمراہی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو بھلانے کی طرف چلتا ہے اور شب و روز اس سب سے غافل ہوتا ہے، تو اس کو سمجھائے کم سے کم اپنی زبان پر اتنی لگام تو لگا لے جتنی گھوڑا لگاتا ہے، کہ وہ بھی مسخر ہو جاتا ہے جتنی چاہے اس میں جیسے چاہے وہ اچھلتا کودتا ہو اور جو چاہے اس کے اندر چوبند ہو، لیکن لگام لے لی، اب اشارے پر ہے. چلنے کا اشارہ ہے تو چلتا ہے، رکنے کا اشارہ لگام پر. او آدم کے بیٹے، او حوا کی منی، زبان پہ لگام، آنکھ پہ لگام، کان پہ لگام، ہاتھ پہ لگام، پیروں پہ لگام، دماغ کی سوچ پہ لگام، دلوں کی حرکت اور اس کی دھڑکنیں اور اس کی کھٹ کھٹ، یہ دل جو کھٹ کھٹ کرتا ہے اس کی کھٹ کھٹ پہ لگام. کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں مول صاحب بہت برے وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی آتے ہیں. کہ کہاں سے آتے ہیں؟ یوں ہی آتے ہیں. فرمایا اس کی بنیاد وہ لقمہ ہے جو پیٹ میں گیا ہے. اسی لیے حلال و حرام کو واضح کیا ہے، الحلال بین والحرام بین، صاف صاف. اور کسی کو کسی حلال و حرام، کسی چیز کے حلال و حرام کہنے کا حق نہیں ہے. کسے باشد، حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کہا اور جس کی خبر اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی. حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کہا، جس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی. فرماتے تھے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے، اتنا خون بنتا ہے، اتنا پیپ بنتا ہے، اتنا کیلشیم، اتنا یہ وہ، اور کچھ وہ ہوتا ہے جو فضلہ بن کر باہر آ جاتا ہے. اور اس پر بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے تھے، اس پر مراقبہ کیا کرو، مراقبہ. یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو، ہمارے بزرگان دین کو، جو ہمیں خلوت میں، کہ خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جیسے صحابہ کی، جو خلوت میں وہ جلوت میں، جو جلوت میں وہ خلوت میں. جس اللہ کا ڈر، جس اللہ کا خوف، جس کی عظمت، جس سے محبت، جس کے سجدے، جلوت میں وہ خلوت میں. جس کو راضی کرنے کا جذبہ، خلوت میں وہ جلوت میں. اسی لیے صحابہ کا خلوت جلوت سب ایک. اور مشائخ کہتے ہیں اپنی خلوت کو صحیح کرو، جلوت کو صحیح کرو. ہاں، جن پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، جن پہ مہریں لگی ہوئی ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ایمان یہ بناؤ جو ان کے پاس ہے، ایمان مطلوب، جس کے ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ایمان کی چوٹی پر ہے، جس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے. اور یہ تو بڑے بیوقوف ہیں. الا انہم هم السفہاء، یہ سوچنے والے خود احمق ہیں، بیوقوف ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. ستعلم غدا اذا انکشف الغبار، ستعلم غدا اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار. بہت اچھل رہے ہو، بہت کود رہے ہو، بغلیں بجا رہے ہو، رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہو. جب لک ڈاؤن جب لک ڈاؤن ہوگا، گھڑا کھودا جائے گا، اندر جب اترے گا اس دن پتہ چلے گا گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے، جنت کے راہی تھے یا جہنم کے، خدا رسول کی رضا و خوشنودی کی راہ تھے یا ان کے غضب کے. اس دن پتہ چل جائے گا. اور اس دن باپ نہ بیٹا، بھائی نہ بیوی، دوست نہ احباب، دولتیں نہ عہدے، کرسیاں نہ حکومتیں، نہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی. اس لیے اللہ کے کتنے احسانات ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، خود اللہ اس کو
لفظ احسان کے ساتھ ذکر کر فرما رہے ہیں اللہ نے بڑا احسان کیا. اللہ کے احسانوں کی کیا کمی؟ ہر سانس جو لے رہے ہیں، یہ جو بول رہا ہوں نا، اب بولتے بولتے رک جائے، اندر کا اندر شخص ہوں، ہر سانس. لیکن اللہ خود احسان کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر جن کا یہ دعویٰ ہے ہم ایمان والے ہیں، بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہی میں سے ہیں بھیج کر احسان کیا. اور احسان بھی صرف آپ کی تو تشریف آوری، آپ کا وجود، کہ وہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، سیرت نگاروں کو اللہ جزائے خیر دے، کہ جس دن حضرت آمنہ کے پیٹ سے آ رہے ہیں اس دن سے لے کے اللہم بالرفیق الاعلی تک وہ پوری سیرت جس طرح لکھی ہے. اسی لیے یوں کہتے ہیں سیرت جو ہے وہ سیرت کے جلسوں کا نام نہیں ہے، سیرت کے معنی تو چلنے کے ہیں. سار یسیر سیرن و سیرتن، جو سانس، جو راتیں، جو دن، جو غم، جو خوشی، جو گھریلو زندگی، جو ازواج مطہرات کے ساتھ وہ میدانوں میں، جو بدر میں، جو احد میں، جو خندق میں، جو تبوک میں، جو غزوہ ذات الرقاع میں، وہ ایک کھجور پہ گزارا، سب کے پیٹوں پہ ایک پتھر، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر، وہ چٹان، یہ سب کی کدال پھاڑوں نے جگہ جواب دے دیا. نبوت کی کدال نے چورا چورا کر دیا. اب وہ کدال نہیں ہے، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں خدا کرے ہم ان اعمال کو سمجھیں. اسی لیے اس کے فضائل کش کے، تعلیم کے، ذکر کے، تسبیح کے، نمازوں کے، نوافل کے، اشراق کے، تحیت الوضو کے، تحیت المسجد کے، ان کے فضائل، قرآن کے ایک ایک حرف کے، کہ وہ کدال جس کو آپ نے خندق کی اس چٹان پہ ماری تھی اور چورا چورا ہوئی تھی، وہ کدال تو اب ہمارے پاس ہے نہیں. ہاں وہ تعلیم کا حلقہ، وہ تنہائی کی خشوع خضوع والی نماز. اب فضائل نماز پڑھو. صوفیاء کرام نے جس نماز میں 12,000 چیزیں، اور اللہ جزا خیر دے، اللہ علماء کی عمروں میں برکت دے، جزا خیر دے، پوری امت پر بڑا احسان ہے. اس سارے کو 12 چیزوں میں، اور ان 12 میں کی ہر ایک چیز میں 3 چیزیں، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے، کیونکہ سب سے پہلے وضو میں 3 چیزیں ہیں کہ جب آدمی وضو کرے وہی نیت اپنے اور اللہ کے درمیان کا. اس وقت میں وضو کرنے جا رہا ہوں، میں نے اپنے دل کو تمام کینہ اور کپٹ، حسد، رات کو بیان کیا تھا نا حسد کتنا برا ہے، اور ہر ایک میں ہے یہ مادہ، اس سارے سے میں اپنے سینے کو پاک کر رہا ہوں. بھائی سے، نہ بہنوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، نہ چھوٹوں سے، عوام سے، نہ خواص سے، کسی سے میرے سینے میں کوئی کپٹ نہیں، کوئی کینہ نہیں، کسی سے حسد نہیں. کہ پہلی چیز یہ بتائی وضو میں دلوں کو صاف کرو ہر گندگی سے. نہ حب جاہ ہے، نہ حب مال ہے، میں بڑا الکبیر المتعال، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، بڑائی اسی کو سزا ہوا ہے. سب چھوٹے، سب چھوٹے، سب چھوٹے، ایک اکیلی ذات اللہ کی. اور وہ پاک کیسا؟ سبحان. جس لائن کی جون سی کمی کو کوئی سوچ سکتا ہو، اس سب سے میرا اللہ پاک بے عیب. پاکی کے کلمے بھی دیے،
جیسے کنویں میں ڈول ڈالو تو کنویں کا پانی آتا ہے، کہ تسبیح پڑھتے ہو دل کی گندگیوں کے اس ڈول سے دل کی گندگیاں نکلتی ہے. اسی لیے آپ کو دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جتنی گندگیاں، جو چیزیں اللہ کو بندے کی طرف سے ناپسند ہے، اس سب کی صفائی کا سامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دیا گیا ہے. اس لیے رات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا، سیکھنا ضروری ہے. جانے تو سیکھیں، پہلے جاننا ہے، علم ہے اللہ کون، کیسا، اور اس کے اسماء الحسنہ میں سب بتا دیا. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں تک کہ درخت کے پتے ہلتے ہیں، ہمیں ہلتے نظر آتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ ہلتے نہیں ہیں، وہ تسبیح خدا کرتے ہیں. انسان ہو، اس سے عبرت حاصل کرو. ہر قدم پر سبق ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے. اور یہ سارا سب کچھ کر کے کہ وہ 12 چیزیں جو نماز میں، کہ اگر نماز بن گئی، وہ نماز میں آ گئی، وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک، من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح، جس کی زندگی صحیح اس کا پاؤ دینے والا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، بے پناہ نعمتیں. تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، تم لیتے تھک جاؤ گے، رب تمہارا دیتے نہیں تھکے گا. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. ایک نماز بنا لو. نماز نہیں بنے گی جب تک کہ جس کا سجدہ کرتے ہو، جس کے سامنے رکوع میں جھکتے ہو، جس کے سامنے 10 بجتا کھڑے ہو، جس کا کلام جو وہ کہتا ہے وہ بولتے ہو. آج کے دنیا کہتے ہیں نا، جو ہم کہیں وہ کہو، جو ہم کہیں وہ کہو، جو ہم بلوائے بولو. ارے میرا اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ کہو الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں یہ کہو الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں یہ کہو مالک یوم الدین. اور میں ہی تم سے کہتا ہوں یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولا الضالین تک کہلوایا وہ چاہتا ہے. اور پھر وعدہ کیسا کیا؟ شروع کی تینوں تیری، شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری. بیچ کی آدھی تیری، آدھی میری، عبادت میری، مدد تیری. اخیر کی تینوں تیری، ہدایت تیرے لیے، انعامات کی راہ پر چلانا تیرے لیے، دعائیں تیری قبول. غضب والے راستے سے بچنا اور راستے سے پھٹکنا، بچلنا، پھسلنا، بہکنا، اس سب سے حفاظت وہ تیرے لیے. شروع کی تینوں میری، شروع اخیر کی تینوں تیری، بیچ کی آدھی میری، آدھی تیری. واہ رے اللہ واہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. وہ کیسا ارحم الراحمین، کیسا. اس کو پہچاننا، اس کو ماننا، اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا. اسی لیے وہ آئے تھے گاؤں والے تو جب جو چاہے ذہن بن جاتا ہے. قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے بھاگے ہوئے آئے. ان کو پتا چلا کہ جس نبی برحق، جس نبی آخر زمان، جس آخر الانبیاء، جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی اور سارے نبیوں نے بتائی تھی، وہ تشریف لے آئے ہیں. اتنا سنا اور گاؤں والے بھاگے. قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. جیسے ہمارا سارا مجمع کہتا ہے ہم نے اس کام کو اپنا کام بنا لیا، ہم نے کام کو کام بنا لیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. تھوک مت اڑاؤ، تھوک مت اڑاؤ، شور مت مچاؤ. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی اصل ایمان کی اصلی جگہ وہ دل کی گہرائی ہے، ابھی وہ کلمہ وہاں نہیں اترا ہے. ہم نے کام کو کام بنا لیا، ابھی نہیں.
جب تک اس کے اپنے مقام سے لے کے عالمی تقاضوں تک، وہ اپنی مسجد کا عمومی گشت ہو، وہ اپنا دوسرا گشت ہو، وہ اپنی مسجد کی تعلیم ہو، اپنے گھر کی تعلیم ہو، وہ صبح شام کی تسبیحات ہو، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، مقامی اعمال، عالمی اعمال، اور اس کی ذمہ داریاں، کہ اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک کر. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی جان مال اس کے اپنے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو دین کے لیے ہے. یہ جان مال دین سیکھنے پر بھی لگائے گا. اسی لیے سب سے پہلے ایمان کے ساتھ علم سیکھو سیکھو سیکھو. کتنے ملکوں کے سفر، کتنے پیدل، کتنے اندر، کتنے ابھی تو مسنون دعائیں. حالانکہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، دعوت اور دعا. تمام نبیوں کو یہ دیا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل دعوت اور دعا. ہر قدم پر کس حال میں کیا حالات آئے، کہاں سے آئے، اس حال میں حکم کیا ہے. فاستقم کما امرت، جو تم سے کہا گیا ہے وہ تم کرو. پیارے نبی آپ تو جمے رہیے، جس بات کا حکم دیا. جیسے 8 سال کے بچے نے ابا سے کہا تھا، وہ اسماعیل جو بڑی امنگوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیے تھے علیہم الصلاۃ والتسلیمات. ابھی 8 سال کی عمر ہے. یا بنائی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. نور نظر، او نور نظر لخت جگر، خواب دیکھا تمہارے گلے پر میں چھری چلا رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ رائے یا بتفعل ما تؤمر. اس گھر میں، اس جھگی میں، اس کوٹھڑی میں، ارے اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان میں، جب ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے کبھی آپ کے سینے سے لگا ہوں اور پیار دیکھا ہے. پہلے دن سے لے کے آج تک یہی سبق پڑھا ہے، سنا ہے، مذاکرے اسی کے ہوئے ہیں. اللہ سب کچھ کرنے والے، اس کے حکم کی تابع داری ہی میں کامیابی. ابا جی اس پہ پوچھنے کی بات نہیں، جو اس کا حکم ہے وہ کر گزریے. یہ گھروں کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے. جب گھر میں تعلیم صحیح ہوتی ہے 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ بھی، اور گھروں کی اپنی آج اماں نے، کل دادی نے، صبح آج بیوی نے، آج کماری بچی نے، آج بیٹی نے، کہتے ہیں نا باری مشورہ کر کے تعلیم کون کرائے گا، 6 نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا، تشکیل کون کرے گا، پھر کون کہاں شہ روزہ میں کتنے 10 دن اور کتنے چلے اور کتنے اندر کتنے بیرون اور کہاں اور کس نیت سے. اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت میں وسعت پیدا کرو. اپنی مسجد کا ہفتے واری عمومی گشت کرو تو نیت پورے عالم کی کرو، تم اس عالمی نبی کے نمائندے ہو. گھر کے کونے میں اپنی گھر کی تعلیم کرو، نیت پورے عالم کے ہر گھر کی کرو. کیا آواز پہنچانے والا وہ ہے جس نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جنگل بیابان میں اللہ کہہ رہے حج کا اعلان کر دو. اللہ پاک یہ اوپر آسمان، نیچے زمین، پہاڑ و ریگستان، میری ایک ابراہیم تمہارے ذمہ تو آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ. اور کیسی پہنچائی؟ آج تک وہ حج ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. آواز اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. تم تو سورج کی چال چلنا سیکھو. کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے بادل، کتنی رکاوٹیں. سورج کے راستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں نا. وہ سورج جس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا، لیکن اس کے آگے جب بادل آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا میاں کہاں گئے. بادل بھی آتے ہیں اور بہت گہرے آتے ہیں. رات حضرت نے بہت متوجہ کیا. میں تو کہہ رہا تھا
کہ ہم حضرت کے بیان کے بعد پھر کسی بات کی ضرورت نہیں، اصل تو عمل ہے کہ ہم اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. اور وہ سارا سمجھا، اندر باہر ظاہر باطن دل دماغ سارا سمجھا دیا اور ذمہ داریاں بتلا دی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے اس کو پیدا کیا اور اس کو جو ذمہ داری دے دی، مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے، آج اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ روزانہ وقت ہوتی ہے نا تبدیلی، مجال ہے کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے اپنے طلوع غروب میں. والشمس تجری لمستقر، اور جگہ نہیں بدلتا، مشرق مغرب مشرق مغرب، وقت کی پابندی. اس لیے بار بار ہم کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اعمال وقت کی پابندی کے ساتھ، جیسے نماز کے لیے وقت کا ہونا بہت ضروری. فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی، ظہر عصر مغرب عشاء اس کے اوقات بتلائے، اور کیسی تقویم، کیسا ٹائم ٹیبل، افطار سحر امساک، یہ ساری چیزیں بتائیں. کہ تم تو سارے سورج کی چال پر آ جاؤ فرماتے تھے. مشرق سے نکلنا ہے مغرب سے، اور اس رفتار کے ساتھ چلنا ہے. اس رفتار کی بھی بتلا دی. اس لیے فرمایا القصد القصد تبلغو، بہت زیادہ جوش میں مت آ جاؤ کہ کون باپ اور کون ماں اور کون بیوی اور تبلیغ کرنی ہے، اس پر مت آؤ. جوش نہیں، ہوش، پابندی اصولوں کی، نہج کی، بڑوں کی، مشورے کی. کہ سب سے بڑی چیز مشورے کے تابع ہونا. جس نبی برحق پر جس کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کی ضمانت لیے ہوئے جن کی تعلیمات، ان سے کہا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے کر لیا کریں. اللہ ہمارے بڑوں کی ہم کو بات سمجھنے کی توفیق دے. انہوں نے جس طرح سمجھایا ہے، بڑے حضرت کے ملفوظات پڑھو، ان کی باتیں دیکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جس طرح اس کی تشریح کی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ، ان حضرات نے، اور ان کے ابا اور ان کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونک کے والی تھے. اور کیا دولتیں اور کیا زمینیں اور کیا حیثیتیں، کہ وہ قربانیاں دی کہ یوسف و انعام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ اعلی اللہ مراتبہم وجعل اللہ مثواہم ومأواہم الجنۃ الفردوس الاعلی. بہت بچپن کی عمر میں لے آئے تھے. وہ جن کے وہاں باغات اور زمینیں اور بہت کھانا پینا، کہ یہاں اماں جی کے پاس جاوے تو وہاں کچھ نہیں، ابا کے پاس آوے تو وہاں نیت بندی ہوئی ہے. اور یوسف ہیں آنکھوں کے تارے، جگر پارے، دھوپ میں دل ملا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر دروازے پر بیٹھے ہیں. دیکھا جہاں اس وقت ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں ایک چھپڑ تھا، وہ ٹین پڑا ہوا تھا، نیچے اینٹوں کا چولہا تھا، وہاں کچھ تو وہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا. حضرت پوری تیزی کے ساتھ یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپ گئے. ابا جی چوری نہیں کی ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے، مجھے بھوک بہت لگی، اماں جی کے پاس گیا وہاں بھی کچھ نہیں تھا. یہ جو لکڑی کا صندوق جس میں آٹا اور دال اور چاول، اس کی درازوں میں سے میں نے قریب کے آٹا نکالا ہے. اچھا یوسف، آج کے بعد تیری اس چہار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید. جب چشم بصیرت ہوتی ہے، جب ایمان
کی فراست, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ بہت کہتے تھے, میں تو وہاں بابو تھا, کہتے تھے کہ میں تو وہاں ملازمت کرتا تھا دلی میں, بہت کہتے تھے اب وہ مسجد ہے اور وہاں ایک بزرگ ہیں اور وہاں چلو چلو. ایک دن آ گیا, میں جیسے آیا حضرت کو بات کر رہے تھے, میری اپنی بات کے بعد مجھ سے فرمایا تم کچھ کہو. یا اللہ, الف نہ یا, میں کچھ جانتا نہیں, کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو. اتنا اصرار کے مجھ سے کہلوا کے میں نے جب کہا, جانتے ہو کیا ہوا, جانتے ہو کیا ہوا, یورپ پہ چوٹ پڑی ہے, یورپ پہ چوٹ پڑی ہے تیری اس ایمان کی بات سے. قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن کہہ کے بیکار اور معطل نہ ہو جاؤ. لک ڈاؤن, نیچے دیکھو, وہ قبر, وہ گھڑا, وہ پسلیوں کا پھنسنا انگلیوں میں انگلیاں کی طرح, یا وہ منتہا نظر تک, یا جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا, یا وہ ٹھنڈی ہوائیں, یا وہ بشیر و نذیر, بشیر و مبشر, ان کی خوشخبریاں. لک ڈاؤن وہ ہے, وہ لک ڈاؤن. پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو. پھر جب سن 47 میں وہ ساری دلی اجڑی ہے, تباہ ہوئی ہے, بڑے بڑے کروڑ پتی ہمایوں کے مقبرے میں آ کر پناہ لی تھی, کھانے کو نہ پینے کو, بجلی کا کنیکشن ختم, پانی نہیں, روٹی نہیں. اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے, اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہم نخرے کرتے ہیں نا دسترخوان پر, یہ تو چلی ہوئی ہے, یہ تو کچی ہے, یہ تو ایسی ہے. وہ ٹکڑے جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور تھیلے میں بھر کے خود لے جاتے تھے, اور وہ بڑے بڑے رئیس انتظار میں ہوتے تھے. خدا اپنا تعارف کرا رہے ہیں, حالات میرے لانے سے آتے ہیں, میرے لے جانے سے جاتے ہیں. ضابطہ تمہارے لیے ایک ہے, مجھے مانو میری مانو, مجھے مانو میری مانو, مجھے مانو میری مانو, مجھ سے کہو. ایمان اعمال دعوت, ایمان اعمال دعا. وہ کروڑ پتی انتظار میں رہتے تھے. ایک دن وہ وہاں مسجد کے کونے میں ہینڈ پمپ تھا, اس سے لوگ پانی لیتے, تو باہر کا تو سارا کنیکشن ختم تھا. محلے والوں میں سے کوئی آیا اور اس نے اس سے پانی لینا چاہا, تو وہ جو اندر ہوتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ جو مسجدوں کے دروازے پر استقبال والے کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ ترتیب بنتی ہے, یہ استقبالیہ جماعت ہے اور یہ فلانی جماعت ہے اور فلانی جماعت ہے. سب سے پہلا مسئلہ استقبال. اگر اس کی اجنبیت دور ہو گئی, میں اپنے بھائیوں میں آیا, میں اپنے آنے کی جگہ میں آیا, اللہ نے میری دستگیری فرمائی, مجھے صحیح جگہ پہنچایا. اگر اس انداز سے استقبال ہوتا ہے تو نہ جانے کس ارادے سے آئے, ارادے بدل جاتے ہیں, نیتیں بدل جاتی ہیں, قربانیوں کی سطح بلند ہوتی ہے, دعاؤں میں جان پڑتی ہے, خدائی فیصلے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں. یہ آنے والے یوں معمولی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم کو حکم ہے, خبردار جتنی بدگمانیاں کرنی ہے, جیسے میں نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو اس وقت مراقبہ کرنے کو کہتے. کتنا اچھا پانی, رات حضرت نے فرمایا تھا نا, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کی زندگی کے راز پانی میں. اس پانی کو پینے تو نے پیشاب کر دیا, یہ پیشاب کیا ہوا؟ اتنا اچھا پانی, اتنا اچھا پانی, ماء مبارکہ, اس کو تو نے ناپاک کیا. یہ ہے تیری حیثیت. تو کیوں اتنا اترا رہا ہے, کیوں گھمنڈ کے نعرے لگا رہا ہے, آئی ایم میں کچھ, میں, ابے تو یہ ہے. پاک پانی کو ناپاک تو نے کیا. اور آگے پخانا, کتنا اچھا کھانا تھا, کیسا لذیذ, تو خود ناک بند کرتا ہے. جس طرح ظاہری کھانے پینے کو تو نے گندا کیا ہے, یہ ایمان کی دعوت,
یہ ایمان کا کلمہ، یہ اللہ کی وحدانیت، یہ اللہ کی توحید، یہ اللہ کی عظمت، یہ اللہ اکبر الاکبر اس زبان سے بولا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، ابھی یہ بڑا دل کی گہرائی میں نہیں اتری، تو نے اس کو کتنا یہ بھی بولا وہی بولا، اللہ بڑے، پیسہ بھی بڑا، ملک بھی بڑا، زمین بھی بڑی، پاؤنڈ بھی بڑا، اس کلمے کو خراب کیا تو نے۔ اگر پانی پی کر پیشاب کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بڑا بول کر تو نے اپنے ایمان کو ڈاماڈول کیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کا حلقہ، نیچے سے لے کے اوپر تک فرشتوں کا تانتا، رب العالمین خوش فرشتوں پر، اور کیسے اعلانات اس تعلیم میں تو نے بیٹھ کے کیا کیا؟ شاندار بریانی اور شاندار پلاؤ مرغ مسلم کھا کر جو تو نے کیا ہے اس تعلیم کے حلقے کا، ورنہ یہ اعمال دعوت کیا خندق کا ہتھوڑا تھا، کیا خندق کا ہتھوڑا تھا جس نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور آگے کی ساری دکھا دی تھی۔ وہ تخت و تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئیں گے، وہ سلاخے کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے، وہ اس کی بیٹی سلافہ تمہاری باندھی بنے گی۔ اب وہ ہتھوڑا نہیں ہے، اب وہ خندق نہیں ہے، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں وہ نبوت کی طاقت۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اعمال تو وہی ہیں، اس عملوں میں سے ہر عمل کی تاثیر وہی ہے، تسبیح کی، دعا کی، تعلیم کی، اللہ کے لیے مارے مارے پھرنے کی، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنے اور برداشت کرنے کی، اس کی ساری۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، نبیوں سے بلوا کر ہم کو سبق پڑھایا۔ رات جیسے حضرت نے اشارہ کیا تھا إِن لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيْنَا، جو سارا ہم کو ہماری تعلیم ہے کہ پھر یہ اعمال دعوت وہ ہتھوڑا ہے، اس راستے کی جتنی رکاوٹیں اللہ تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے چورا چورا کرے گا۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فیسر بین عسرین اذا فکرت فکر، جو خدا رات لاتا ہے وہی خدا اجالا بھی لاتا ہے۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے بہت تانے دیے، جس گلی سے گزرے یہ جا رہے، جیسے وہ سارا ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہاں تک آپ کی بشر تھے، آپ پر بہت بوجھ پڑا، آپ نے چادر تان لی اور اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیارے نبی، یہ چادر تان کے گوشہ نشینے کا وقت نہیں ہے، یہ میدان میں آنے کا وقت ہے، یہ توحید کی آواز لگانے کا وقت ہے، یہ اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اس کی پکارنے کا وقت ہے۔ قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوئیے۔ اور انذار کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضور کی جو صفت ہے بشیر و نذیر بیان کی، خوشخبریاں سنانے والے، تم تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے وہ تمہیں احد کے پہاڑ کے برابر کر، تم گھر سے نکلے مسجد کے ارادے سے ہر قدم پر یہ، تم نے کسی سے ایمان کی بات کی تمہارے لیے ہر وہ بشیر خوشخبریاں، وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو وعدے سنائیے، وہ نذیر، کہ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے، عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ڈرانے والے، ڈرانے، نبی ڈرانے دھمکانے آتے ہیں؟
سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا. ایک آدمی ایک راستے جا رہا ہے، سامنے سے کوئی آ رہا ہے. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی خالہ جان کے یہاں جو بالکل ماں کے برابر ہے، میری ماں تو ہے نہیں، اب میں خالہ جان کے یہاں جا رہا ہوں. واہ 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 واہ. ہاں بھائی وہ تو بڑا حق ہے ان کا. تو جیسے رات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا حقوق العباد کی طرف، ماں باپ کا بھی، بھائی بہنوں کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، پوری امت کا بھی، اور ہر فرد بشر جو اللہ کے کنبے کا ایک ایک فرد، اس کا ہر ایک کا ہم پر حق ہے. پھر وہ حقوق کی فہرست ہے. بھائی بہت اچھا کر رہے ہو خالہ جان کے پاس، لیکن یہ جو تم جا رہے ہو نا، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون بھی بہہ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، پولیس کے گاڑیاں ہیں، اور جو ادھر سے جاتا ہے اس کا اے کون ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ اسکوٹر کس کا ہے، کہاں سے لیا. اتنے سوالات ہو سکتا ہے کہ خالہ سے تمہاری ملاقات بھی نہ ہو سکے اور تم اسی میں رہ جاؤ. پھر کیا کروں، میں خالہ کے یہاں نہ جاؤں؟ ارے بھائی کہہ تو رہا ہوں وہ تو بڑا حق ہے، لیکن وہاں جانے کا دوسرا راستہ بھی ہے. اس راستے سے جا کے بہت آسان ہے. بشیرا و نذیرا. انسانوں، اللہ کے جس غیر کے عقیدے کے ساتھ آسمان سے یوں ہوگا اور ستارے سے یوں ہوگا، اور سردی میں یوں ہوگا اور گرمی میں یوں ہوگا، زمین سے یوں ہوگا اور ملک سے یوں ہوگا اور دولتوں سے یوں ہوگا، اللہ کے غیر سے ہونے کی جو آواز لگا رہے ہو اور جس عقیدے کو دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، غلط ہے. ٹھوکریں کھاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. وہ جو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے. راستہ بدلو، عقیدہ صحیح کرو. انک لست بإلہ استحدثنا. اول تو اخیر تو، تیرے سے پہلے کوئی نہیں، تیرے بعد کوئی نہیں. اسماء حسنہ کہ جس کو صرف نام پڑھو تو دعا قبول، اور جو مانگو وہ ملے. اسی لیے کیونکہ امت، ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا مزدور، ہمارا کارخانے دار، ہمارا عہدے دار، جو جس طرح کہ ان کے لیے رات کو فرمایا تھا نا، فضائل ہیں فضائل. بھائی تم جس طرح کی یہ ملازمت کر رہے ہو، تم جس طرح زمینیں جوت رہے ہو، تم جہاں اس کے غلے بیچ رہے ہو، اور تم یہ جو مکان بنا رہے ہو، اس میں نقصان کی جو شکلیں ہیں، اللہ کی ناراضگی کی جتنی شکلیں ہیں، اس سے پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہانہ انداز میں کہ سامنے والا یہ کہہ دے اس آدمی کو مجھ سے کیا لینا سوائے اس کے کہ یہ میری آخرت بنانا چاہتا ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے کہا تھا، جب گئے ہیں جماعت لے کر علاقے میں، کیا چاہتے ہو؟ ملک، دولت، عہدے، بیٹیاں، بہویں؟ انما ہممنا الآخرہ. ملک تمہارا تمہارے پاس، دولت تمہاری تمہارے پاس، زمینیں تمہاری تمہارے پاس، ایک ہماری آخرت بن جائے. لک ڈاؤن، یہ ہے لک ڈاؤن، ہماری بنے. اور چونکہ ہم نبی سراپا نور سراپا رحمت کے نمائندے ہیں، انہوں نے ہم کو جیسے رات کہا تھا کہ ہم المخلصون، اخلاص کی چوٹیوں پر ہدایت کے چراغ، ہر ایک کو راستہ دکھے گا، ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی راستہ دکھے گا، اور بہت اونچی صلاحیتوں والوں کو بھی راستہ دکھے گا. من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات. جو اپنی زندگی کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے، جو اپنے لیے صحیح راستہ چاہتا ہے، ان کے ہاتھ میں دے جو گزر گئے، کہ وہ صحابہ ہیں. ہم مصابیح الہدا. اعمقہم علما، یوں سطحی علم نہیں تھا ان کے پاس. جیسے لوگ کہتے کبھی کسی رسالے میں کچھ پڑھ لیا، کبھی اخبار میں پڑھ لیا، اپنے نام سے چھاپ دیا. حضرت نے یوں فرمایا. صحابہ، اور ابھی 4-5 دن پہلے حضرت
مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے، بہت برکت دے۔ میں تو اپنے یہاں سن رہا تھا کہ جو افتاء اور جو فتویٰ لکھتے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو بیان کرتے کرتے یہاں تک فرمایا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس فتوے پر یہ مفتی صاحب دستخط کرتے ہیں وہ دستخط ان کا نہیں ہے، انہا توقیع رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا دستخط ہے، اس لیے کہ الحلال حلال وہ جس کو اللہ حلال کہے، حرام وہ جس کو اللہ حرام کہے، نہ کسی مفتی کو نہ کسی کو کسی کا حق نہیں ہے۔ اور وہ اہل کتاب جنہوں نے حلال حرام حرام کو حرام ان کی طرف بتایا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے علماء بھی ایسے دیے ہیں، مفتیان بھی ایسے دیے ہیں، مسجدیں بھی ایسی دی ہیں۔ میں تو رات بچے آئے تھے وہ یہاں جو ہدایہ پڑھتے ہیں، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں تو برابر تعلیم ہو رہی ہے، مدرسے سارے کھلے ہیں، ماشاءاللہ تعلیم ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا ہدایہ اولن کون پڑھاتا ہے، آخرن کون پڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے العقیدۃ الحسنہ اور وہ ساری بتائی۔ میرے دوستو، نعمتیں نعمتیں نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنے تمہارے کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، ایک نبی سراپا رحمت کو بھیج کر کتنا بڑا احسان کیا، حیوانیت سے، بہیمیت سے، درندگی سے نکل کر خدائی خلافت کا جوڑا، صبغت اللہ، خدائی رنگ میں رنگنا۔ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا دامن تھام لو، وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ کھاؤ، کماؤ، پیو، پہنو، شادیاں، لیکن مقصد تمہارا اللہ کو راضی کرنا۔ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا ہے کہ ان کی چال چلو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی آپ کے لیے اور جو آپ کا دامن تھامے، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق و عادات میں، پہننے اوڑھنے، معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، تونگری میں، فاقے کی حالت میں، جو جتنا آپ کا اتباع کرے گا ان کے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے۔ اسی لیے جو ہمارے مشائخ چشت ہیں نا، ہمارے مشائخ چشت جو باقاعدہ جن کے ہاں ذکر و اذکار کی مجلس ہوتی ہے اور 12 تسبیح، وہ بیچ بیچ میں کہلواتے ہیں یا باقی یا کافی، یا باقی یا کافی، یا باقی یا کافی، انت الباقی انت الکافی، انت الباقی انت الکافی، انت الباقی انت الکافی، کہلواتے ہیں ایک تیری ذات ہے جو باقی ہے جس کو فنا نہیں، کل شیء خالق الا وجہ۔ یہ ہے لک ڈاؤن، پتہ نہیں کیا سمجھا ہے لوگوں نے لاک ڈاؤن کو۔ آخرت، اللہ، اس کے حکم، نبی کا طریقہ اور اصل آخرت۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، کچھ صحابہ بیٹھے تھے۔ قرآن کی وہ آیت بتاؤں کہ جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار، مرے نہیں کہ گئے نہیں۔ امیر المومنین ضرور بتائیے۔ فرمایا جو نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے وہ مرتے سیدھا جنت میں جائے گا۔ سیکھنے سکھانے کی اور یاد کرنے کی یہ چیزیں ہیں۔ ارے وہ بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر میں رہے کہ کہیں کوئی بول، کوئی نظر، کوئی عمل، کوئی خاموش رہنا یا نہ بولنا، کہ کوئی چیز اپنی پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ امیر المومنین ضرور بتائیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ایک ذرے کے برابر کی آنکھوں سے سامنے آ جائے گی۔ اب آدمی 24 گھنٹے میں کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، وہ علیم، خبیر، بصیر، سمیع،
کہ آدمی فکر مند رہے گا، وہ کھانا کھا رہا ہو، وہ گاہک سے بات کر رہا ہو، وہ کسی عہدے پر ہو اور وہ تنہائی میں ہو اور وہ اندھیرے میں ہو، جس حال میں ہو وہ دیکھ رہا اور اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن انسان بیچارہ بہت کمزور ہے، ذرا سے میں متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یوں کہتے سب سے زیادہ جس کا اثر آدمی پر پڑتا ہے وہ اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ سردی کا ماحول ہے نا، بہت بڑے صاحب ان کو سردی نہیں لگے گی ہے؟ ابے جو بھی آدم کا بیٹا، جو بھی ہوا کی بیٹی، جس خاندان کی، جس برادری کی، جتنے بڑے شوہر کی اور جتنے بڑے باپ کی، سردی میں سردی لگے گی، گرمی میں گرمی لگے گی، پسینے آئیں گے۔ فرمایا جس طرح جسم متاثر ہوتے ہیں سردی گرمی کے ماحول سے، اصل تو مسئلہ دل کا ہے اور روحوں کا ہے۔ یہ اچھے اور برے ماحول سے، ایمان کے ماحول سے دل متاثر ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں جو صرف اجتماع میں شرکت، کتنے ہیں وہ جو ذرا سا بھائی ان کی بات سنو تو صحیح، اور کیا طبیعتوں میں تغیر آیا اور کیسی تبدیلی آئی، ساری عمر کے سارے پاپوں کی توبہ، اور وہ راتوں کا رونا اور وہ ہچکیاں اور وہ آہیں اور اللہ اکبر ماحول۔ اس لیے ہمارا یہ وہ ماحول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں بنایا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ ساری ذاتیں الگ الگ ہیں، ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی بلڈنگ میں، یہ سارے اس نمونے پر آ جائے، اس کے لیے مسجد ہے کہ ذاتوں کے لیے حضور کی ذات اور مسجدوں کے لیے حضور کی مسجد۔ اور پھر عجیب بات فرماتے تھے اگر ہماری مسجدیں محنت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، قربانیوں اور تحمل کے اعتبار سے، تواضع، عبدیت اور خدا کے سامنے پیشانیاں اور ناک رگڑنے کے اعتبار سے ہماری مسجدوں کی جماعتیں ان بنیادوں پر آ جائے تو جو مددیں اللہ کی غیبی اس مسجد والوں کے ساتھ ہوئی تمہارے ساتھ بھی۔ اور پھر مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو اس میں نمبر ہوتے ہیں، مدینہ پاک کی تراویح سننی ہے تو اس کا نمبر ہے کہ ٹھیک سوئی اور کانٹا جو ہے وہ اس نمبر پر۔ اب تم چھت پر ہو، تم تہخانے میں ہو، تم کھیت میں ہو اور تم کہیں ریل میں ہو، اس نمبر پر ملا لو، مدینہ کی تراویح آ رہی ہے۔ تمہاری مسجد میں نہ مصلے ہیں نہ چٹائیاں ہیں، لیکن وہ مسجد والے اعمال ہیں، وہ ہر آنے والے کے لیے کیا سگے بھائی سے محبت، کہ جس نے مدینے کے یہود کو مجبور کیا تھا بھائی ہم نے دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طاقت۔ مالی اراکم وانتم تتقون، حضور نے فرمایا تھا مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں تو روز تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں ہوں جو تمہاری کوہیں پکڑ کے، یہ تمہارا وقت لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، سوچ بدل جائے، سوچ کہ حضرت کیا سوچ بدل جائے کہ جو سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو ہر چیز میں نمونہ ہیں، جیسے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، رونے دھونے میں، آپ تہجد میں، راتوں کے اٹھنے میں نمونہ ہیں۔ سوچ ہر ایک کی صلاحیت کسے باشد، غلط پر لگنے سے بچے، صحیح پر لگے، جہنم کی راہ سے بچے، جنت کی راہ۔ دنیا میں رہے تو جنت جیسی گھریلو ہے، جھکی ہے، فاقہ مست ہے، لیکن سکون چین، جیسے وعدے کیے ہیں کہ جب یہ دو بنیادیں صحیح ہوں گی، ایمان اور اعمال، تو ہم ان کو انعام میں حیات طیبہ،
کہ کیا ہے حیات طیبہ؟ کہ سب سے پہلا انعام دلوں میں سکون کی تہیں جمے گی. آسمان چرچرا رہا ہے، سورج دکھ نہیں رہا ہے، برف باری ہو رہی ہے، کیا دل ہے کہ تہیں جمی ہوئی ہے. دوسرا انعام اعمال کی طرف رغبت. نماز پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں، صلاۃ الحاجہ پڑھ لوں، توبہ صلاۃ توبہ پڑھ لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، قرآن پڑھ لوں، اللہ سیرا اس کے پاس ہے، قرآن پڑھوں گا اللہ کی طرف ہر وقت. اور فرمایا تیسرا انعام دعاؤں کی قبولیت، کہ پھر ایسوں کی دعائیں قبول. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہے ہمارے بس کی نہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے، ابتدا ہے. جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا دعوت اور دعا، دعوت اور دعا ہمارا اصل سرمایہ یہ ہے. وائی ناکامی ہم اپنے سرمایہ کو بھول گئے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. گھر کے چولہے بجھ گئے، یوسف کی ماں کے زیور بھوگل میں یوسف کی ماں کے زیور جو شیروں کے حساب سے لائی تھی، رحمہم اللہ. یوسف کی ماں یہ آٹا منگوایا تھا، چاول منگوائے تھے مہمانوں کے لیے، ان کا دینا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کیا خیال ہے تیرے سے؟ حضرت جی میں آپ کی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تبوک کا منظر قائم کر کے دکھا دیا کہ تبوک میں جب حضور نے کہا تھا عورتوں نے اپنے زیور پیش کیے تھے قربان جائیں قبروں کو نور سے بھرے، اللہ ان حضرات کی کہ اماں جی نے اپنا سارا دے دیا. کام قربانیوں سے چلے گا، اخلاص سے چلے گا، ہر طرح کی اغراض سے بالاتر ہو کر. اور نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جتنے راستوں سے وہ آتا ہے. اس لیے تلبیس ابلیس علماء نے کتابیں لکھی ہے اور حسن حسین کتابیں لکھی ہے. اپنا قلعہ بناؤ، اپنی حفاظت کا سامان کرو. وہ تمہارا دشمن ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے. یہاں تک کہ نبیوں کا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اب مجھے یاد ہے اللہ 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 اللہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب کا خط آیا. اس خط میں اتنی کوئی ایک سڑک کا ان پڑھ آدمی بھی جو زبان نہیں بول سکتا، وہ اس نے اتنی بھونڈی باتیں لکھی تھی اس میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط پڑھا، رکھا، اس زندے کے لیے تشریف لے گئے. مولوی سلیمان جان جی اللہ ان کی مغفرت فرماوے، انہوں نے وہ پڑھ لیا. حضرت جب حضرت یہ خط ہے تم نے پڑھ لیا، کیوں پڑھا؟ حضرت یہ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ. تم ان سے کیا لینا؟ پھر اس سے آگے کی بات، وہی خط لکھنے والے ایک دن آئے باہر، حضرت کے حجرے کے باہر ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں. بڑے حضرت کے زمانے سے ان کو دیکھتے آئے تھے حضرت اور برابر پہچانتے تھے. حضرت کو آئے ہیں ملاقات کرنا چاہتے. ہاں بھائی بلاؤ جلدی بلاؤ. وہ اندر آئے تو مولوی سلیمان حضرت آپ تشریف رکھیں، آپ کمزور. نہیں بھائی اٹھاؤ. ایسے معانقہ کیا ہے جیسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارا وہ گالیوں سے بھرا ہوا خط میں نے پڑھا ہے. اخلاق رات میں ایمان اعمال اخلاق، ایمان اعمال اخلاق، یہ ہمارا سرمایہ ہے. پانی ہو گئے جیسے حضرت نانوت بن نور اللہ مرقدہ، وہی دلی میں وہاں ایک لال قلعے کے پاس ایک جگہ ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد. وہاں تو یہ حضرات تھے،
اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلق بھائی فلانی مسجد میں فلانی امام صاحب بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کل تو اپنے جائیں گے وہاں فجر وہاں پڑھیں گے. ایک وقت وہ تو ہمارے حضرت کو یوں کہتا ہے کہ ان کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ باتیں ان کے آپس میں ہوئی. حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو پہنچ گئی. سب سے پہلے حضرت نانوتوی اس مسجد میں ہے نور اللہ مرقدہ. اب وہ امام صاحب نے دیکھا یہ تو کچھ مولوی اور پھر جو غور کر کے دیکھا ہے جن کے لیے میں نے اتنا لمبا فتویٰ کیے تو ایسے ہیں ایسے ایسے پانی پانی. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ علی اللہ مراتبہ نے فرمایا میں تو آپ کا بہت ممنون ہوں اور میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے، آپ نے لیکن اتنی شکایت ضرور ہے کہ آپ پہلے تحقیق کر لیتے کہ ہم نبی کے دشمن ہیں یا نبی کے جانثار ہیں. وہ پانی پانی ہو گیا. اسی لیے رات جو حضرت نے اشارہ کیا تھا نا ہم لوگوں کو، ایمان اعمال اخلاق، ایمان اعمال اخلاق، یہ ہمیں بنانے، یہ تو میں تو تقریر کر رہا ہوں، خدا مجھے بھی نصیب فرما دے. تقریر اور ہے عمل اور ہے. صبح امام صاحب نے پڑھی تھی وہاں ہمارے یہاں لم تقولون ما لا تفعلون. او ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو. دعوت 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 ہی میں ہر مسئلے کا حل. فرد بشر کی دنیا آخر کی کامیابی. وہ دعوت دال عین واو تا کا نام نہیں ہے، وہ تو کھپنے پچنے مرنے مٹنے کا نام دعوت ہے. اور اس پر ما اسألکم علیہ من اجر، نہ تمہاری واہ چاہیے، نہ تمہاری شاباشی چاہیے، نہ تمہارے گیت گانے چاہیے. اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے. اس پر فرماتے تھے مولانا ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا ایک مرتبہ جب ایک مجمع اس انداز کا تیار ہے، دل سب کے جڑے ہوئے، اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبت، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس انصاری بھائی سے محبت تھی. یہ فضائل کی کتابیں یوں نہیں ہے ہم نے تو بہت پڑھی، ہمیں تو یاد ہے، ہم نے تو بہت سنی. یہ تو زندگی میں جگہ دینے کے لیے بڑے بڑوں کی زندگی کے رخ بدلنے کا سامان ہے فضائل کی کتابوں میں. یہ فضائل نماز جس کو میں کہہ رہا تھا 12,000 چیزیں، اس کو ملخص کر کے 12، اور اس 12 میں سے ہر ایک میں 3 ہر ساتھی کو اپنی نماز. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس پر زور دے کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز. اور کلمے کے لیے یوں فرماتے تھے، بہت تعجب کی بات ہے، ایک آدمی بیمار ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو وہ کیوں جائے گا حکیم ڈاکٹر کے پاس؟ اور اس سے زیادہ خطرناک کہ بیماری ہے اور بیماری بہت جان لیوا ہے لیکن وہ اسی کو صحت سمجھ رہا ہے. یہ کہہ کر کے فرماتے تھے ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہماری عوام، ہمارے خواص، ای چنیو آ چنا، ای چنیو آ چنا، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور مشرق میں بھی مغرب میں بھی، جہاں بھی ہیں ہم سب بیمار ہیں. یقین اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین میں ہم بیمار ہیں اور ہمیں اس بیماری کا احساس نہیں. اسی لیے ہم علاج کی طرف 50 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی جا کر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے، بھائی چلتے ہو؟ کہا ایمان میں پاور، ایمان میں فراست، ایمان میں قوت بھرنے کے لیے جیسے ٹیلی فون کو چارجنگ میں لگاتے ہیں ایسے اپنے ایمان ہے. کیا سمجھ کے بات کر رہا ہے؟ میں غیر مسلم ہوں، جانتے ہو ہمارا خاندان، جانتے، یعنی اس کو یہ سمجھ میں آنا مشکل ہو رہا ہے کہ مجھے ایمان میں چارجنگ کی ضرورت ہے. فون کو تو رات کو سوتے وقت بھی چارجنگ میں لگا کے سوتا ہے. فرمایا کہ ہم سب سے زیادہ اپنی اس بیماری میں، اور پھر فرمایا اس سے زیادہ خطرناک بیماری کو صحت سمجھ رہا ہے. وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا فلپا، ہاتھی پاؤں ہو جانا، ہاتھ پیر بہت پھول جاتے ہیں بڑے، اور وہ یوں سمجھے کہ
اچھا گاما مر گیا؟ ابے نہیں، میں ہوں گاما مر گیا، گاما میں ہی تو ہوں، گاما میں ہی تو ہوں کنگ کانگ. کیا کہتے اپنے کو؟ ارے ذرا ان فضائل کی کتابوں میں بیٹھ کر حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، یہ فضائل صدقات، ان کتابوں کو تنہائیوں میں پڑھنا، اس کو خوب جان سے سننا، عمل کی نیت سے، پھر پتہ چلے گا ایمان کی کس سطح پر ہیں. اللہ کے خوف کی، اللہ کو راضی کرنے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دلارے اور تارے بننے کی، نبی کے نام پر، نبی کی سنتوں پر جان و مال لگانے کی جس سطح پر ہیں، وہ اپنی ساری کھل جائے گی. میرے دوستو اس لیے کہ سب سے پہلے نیت ہے، سب سے پہلے نیت اپنی اصلاح کی. اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ بگاڑ کے راستے بھی بتلا دیے. دیکھو یہ راستہ بگڑ کا ہے، یہ المؤمن لا یکذب، اگر جھوٹ بول، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اور سچ بولتے ہو تو الصادق الامین، سچا امانت دار قیامت میں. دونوں بتلائے، خطرے کے راستہ بھی بتلا دیے، اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا. اسی لیے یہ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے ہی اعمال کے بگاڑ کا ہے. اللہ پاک یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. تمہارے سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو اس کا تحمل ہی نہیں ہے. جہنم کا ایک سانپ، وہ فضائل نماز، کہ پھنکار مارے تو قیامت تک گھاس نہیں اگ سکتی، وہ وعید ہے. وہ قبر، وہ اس کی فیج، اور وہی قبر کہ اس پر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ گزرے تو داڑھی تر ہو جاتی. یہ راستہ بھی بتایا، وہ راستہ بھی بتایا کہ اب آنکھیں کھولو. اتقوا فراست المؤمن، وہ ایمان بنا لو کہ کون سے راستے جا رہا ہو. عثمان ابن عفان والی صفت آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا وہ راستہ ہر ایک کو اپنی سطح معلوم ہو جائے گی. یہ فضائل کی کتابیں یوں نہیں ہیں، لیکن وہی بات ہے، یہ جتنا جو کچھ ہو رہا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے، یہ تو تمہارے بعض گناہوں کی تھوڑی سی سزاؤں کا مزہ چکھا رہا ہوں. یہ لاک ڈاؤن تو لاک ڈاؤن کہہ دیا نا، کاروبار بند، پیسہ نہیں ہے تو چبا نہیں سکتے. سب نے دیکھا ہے، سب نے سنا ہے، اور ایک دو کا نہیں، ایک جگہ کا نہیں. کیا مشرق ہو، کیا مغرب، کیا شمال ہو، کیا جنوب، کیا عرب ہو، کیا عجم، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اگر وہ واقعہ پڑھتے ہو کہ فرعون ایک بچے کے دودھ کا انتظام نہیں کر سکا تھا، ساری کابینہ بیٹھی تھی، ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. اللہ نے وہاں اپنا تعارف کرایا ہے، اساس کے راستے سے تعارف کرایا ہے. وما نقموا منه الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. سمندر کیا بیچتا ہے، پہاڑ کیا کر سکتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے. ایمان کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی محنت، اور محنت کر کے اتنے تھکے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں زبان تک ہل نہیں پا رہی ہے. وہ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، آسمانوں سے فیصلے اترواتی ہے. وہ سارے فیصلے قرآن میں مذکور ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ الف لیلا کی داستان نہیں ہے. اللہ کے فیصلے، دعا کی طاقتوں کا اظہار. اسباب ہیں، اسی کو رب مان لیا. کلمہ صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. اللہ سب کچھ،
اللہ ہی سے سب ایسے یقین کے ساتھ کی. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ جیسے میں نے کہا فضائل میں 12 چیزیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نماز میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کلمے والا یقین فضائل کے علم فضائل والا علم اس کا دھیان مسائل جیسے رات مولانا نے فرمایا ہمارے مذہب میں پوری ہر چیز کے فضائل بھی مسائل بھی نماز کے فضائل بھی نماز کے مسائل کلمے والا یقین فضائل کا علم مسائل کی شکل جو علماء کی صحبت میں سیکھا جاتا ہے ان سے پوچھ پوچھ کے اپنی نمازیں صحیح کی جاتی اور زندگی کے ہر شعبے اللہ کا دھیان کہ نماز میں کیسے کھڑے ہو. فرمایا حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اور اس کی مشق کی ایک صحابی آئے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ تو کتاب دے دی لو یہ میری نماز. وہاں کہاں تھا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھ بھائی دیکھ وہ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک پوری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز. اور اتنی شاندار نماز کے بعد وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے. تو نماز کے آخر میں یہ کہہ لینا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. وہ صدیقی قیام وہ صدیقی رکوع وہ صدیقی سجدہ وہ صدیقی قرآن وہ صدیقی استحضار. اس کے بعد ہم کیسی بقال مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ صحابہ نماز کے لیے جب نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ تو یوں سارا سب کچھ اسی 12 چیزوں میں یہ بھی ہے سارا سب کچھ پیچھے ڈالتے تھے اور ہم نیت باندھتے سارا گھیر گھر کے لاتے ہیں. بیوی سے بات بھی کرنی ہے وہ آ رہے ہیں ان سے کہنا بھی ہے وہ وہاں کھڑا ہے اس سے یہ بھی کرنا کلمہ سیکھو نماز سیکھو کلمہ سیکھو نماز سیکھو. فرماتے تھے کلمے والا یقین فضائل کا علم مسائل کی شکل اللہ کا دھیان. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کون اللہ؟ وہ اسماء حسنہ کا دھیان کرو وہ رحیم وہ کریم وہ مثال وہ معطی وہ معز و مذل وہ ساری صفات وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وارے میری قسمت وارے میری سعادت میرا اللہ مجھے جس نے صاف مبارک پانی کو پیشاب بنا دیا جس نے لذیذ کھانے کو پخانا بنا دیا اسی نے تو یہ نماز خراب کی. میں نے ہی تو یہ تعلیم اور میں نے ہی تو یہ کام اور میں نے ہی تو اس کام کے تقاضوں کو کہ اتنا سارا کر کے وہ صدیقی نماز کے بعد ہے وہ اللہم انی ظلمت نفسی. ایسا گشت ایسی تعلیم وہ کھجور پہ گزارا وہ آسمان سے ڈول آنا وہ جیل خانوں میں انگور کا ملنا کہ وہ سب بعد میں ہوا ہے. وعدے حق ہیں حق ہیں حق ہیں. وعیدوں کے بارے میں تو اللہ بہت سخی یعذب من یشاء جس کو چاہے عذاب دے جس کو چاہے معاف کر دے. وعیدوں کے بارے میں یہ ہے اور وعدے پورے کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا اس یقین کے ساتھ. کیا فرماتے تھے اگر یہ 5 باتیں نماز میں زندہ ہو جائے تو آسمان سے قدسی طاقتوں کو کھینچ کے زمین پہ لے آوے. اس لیے سب سے پہلے مجھے اس یقین کے جس سطح کا ایمان مطلوب ہے وہ نماز جو پڑھ کے دکھائی اور پڑھائی اور سکھائی اور جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے سیکھنے کی ضرورت. دنیا جو چاہے کہتی رہے ہمیں کلمہ بنانا ہے نماز بنانا ہے اللہ کو پہچاننا ہے بحیثیت انسان ہونے بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے. مجھے یاد آیا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا عشاء کے بعد روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے تھے. جب فارغ ہو کر تشریف لائے اس وقت میں مسجد نور کھلی تھی. حضرت تشریف لائے وہاں صحن میں کھڑے ہو گئے
بہت ٹھنڈا سانس. فرمایا اوہو اوہو، بھائی جن کو آنکھیں ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. فرمایا بھائی ہم نے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں. پہلا جملہ یہ تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پھر فرمایا اوہو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امت کا نصیبہ ہی سو گیا ہے. اور مجھے یاد ہے برسوں اس کے بعد جب جماعت رخصت فرماتے تھے تو دو دعائیں بہت اہتمام سے، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے اور کسی فتنے کا ہم سبب بنے اس سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. یہ ہمیں ہمارے بڑے راستے دکھا گئے ہیں. خالی وہ اسی لیے کہیں کہ آنے جانے کا نام خالی تبلیغ نہیں ہے. مجمع اکٹھا ہو جائے، بڑا ہوا اور یوں ہوا، وہ فکریں بدلیں، سوچ بدلیں، اور اس میں کہ سب سے پہلے اپنی ذات. آدمی اپنے کو دیکھے اور وہی جلوت خلوت جو صحابہ کی جو بات. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ناگوار گزری تو وہ بھی کہہ دیا اللہ کے رسول کروں گا تو وہی کلمہ تو آپ کا پڑھا ہے، اللہ کو مانا اللہ کی مانوں گا، نبی کو مانا نبی کی مانوں گا، بلا لوں گا ضرور اصحاب صفہ کو. لیکن یہ تو میں تو اسی کی وجہ سے آیا تھا، میرا تو نمبر اخیر میں آئے گا، میرا کیا بنے گا. ناگوار کروں گا وہ جو آپ کہیں گے. ناگواریوں میں وجدنا خیر الخیر فی الکرہ والشدہ، جتنی ناگواریاں اتنی ہی خیر. لیکن ہم بودے بہت ہیں، کمزور بہت ہیں، ذرا سے میں شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما. پھر دکھا دیا ہوا وہی جس کا خطرہ تھا. ایک آواز لگائی سارے اصحاب صفہ، اور تم ہی پرانے ہو، تم ہی جماعت لے کے جاؤ. کہتے ہیں پرانوں کو کہ جماعت کے ساتھ ایسے منجے ہوئے اچھے ساتھی ہو، وہ شہر روزہ کی ہو یا ملکوں کی ہو. ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اور وہ سارے ایسے تھے گھر ندر، خوب چھک کے پیا. ہر ایک نے پیالہ دیا. کون؟ جی آپ کی ذات اقدس اور آپ کا غلام ابو ہریرہ. ابو ہریرہ پیو. پیا، پیش کیا اور پیو، پیا پیش کیا اور پیو. پیتے پیتے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو وہ جو اندر گیا نا وہ سب باہر آئے گا، اندر کی تو جگہ ہے نہیں. کیا بتایا؟ اللہ کو مان، اللہ کی مان، نبی کے طریقے پر مان، نبی کی مان. اللہ تجھے آنکھوں سے وہ دکھائیں گے جو ابو ہریرہ کو دکھایا تھا. ہمارا یقین کمزور ہے. اسی لیے دوستو اپنی اصلاح کی نیت، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اپنی قربانیوں کی مقدار بڑھانا، راتوں کا رونا بڑھانا، اور سارا سب کچھ کر کے اللہم انی ظلمت نفسی. کیا ہوگا دنیا نے ظلم ملکوں پر، قوموں پر، زمینوں پر، نہ جانے کس نے. میں نے تو ظلم ڈھایا ہے اس دعوت و تبلیغ پر، مجھے معاف کر دے. یہ ہمارا ہر ساتھی جی پرانے ہیں، ہر ساتھی تنہائی میں اپنے کو اس کا ظالم سمجھ کے تنہائی میں رو رہا ہو. پھر یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نظام عالم میں تبدیلی لاتے ہیں. بڑے بڑے واقعات قرآن کے جتنے واقعات ہیں، جب قربانیوں کی اس سطح کو قربانیاں پہنچتی ہے، دعاؤں کی وہ سطح بنتی ہے، آنسوؤں کی لڑی بنتی ہے، آہیں اور اندر سے جیسے دیگچی میں پک رہا ہو کھٹ کھٹ کی آواز بنتی ہے نبی کی تابعداری میں، تو پھر وہ تمام رکاوٹوں کو اللہ اپنی قدرت سے دور کر کے وہ انعامات کا اپنی قدرت کا مظاہرہ. یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کی ہر بات قیامت تک بولے گی، اس کا انعام بھی، اس کے وعدے بھی، اس کی وعیدیں بھی. ہمیں تمہیں وعیدوں سے ڈرتے ہوئے، خدا کا خوف پیدا کرتے ہوئے اپنی آخرت کا دھیان. لک ڈاؤن، اپنی خبر دیکھ، اپنی آخرت دیکھ، اپنی سکرات دیکھ.
سب سے پہلے ہم اپنے، اور یہ اللہ نے حضرت جی فرماتے تھے جب کچھ ایک مجمع ایسا تیار ہوتا ہے ہر طرح کے اغراض سے بالا تر، اپنے پاس جو کچھ ہے سارا لگا رہے ہیں، نظر صرف اللہ کی قدرت پر ہے، ایسوں سے اللہ مقامی کام کو جمواتے ہیں۔ پھر مقامی کام کی مثال فرمائی جیسے باغ کا کنواں ہے، پانی ہے، لیکن باغ میں جتنی قسم کی ہے وہ سبزیاں ہیں، غلے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، میوے ہیں، سب کو پانی، اس مقامی کام جتنا جاندار اور مضبوط ہوگا اتنا ہی سچائی ہوگی اور اتنے ہی باہر کے تقاضے، اور اسی پر یاد کرو سرکار کی تشریف آنے سے پہلے کے 600 سال کی تاریخ کو، 4 سمتوں میں اللہ ایک ہے یہ بولنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، توحید و رسالت کی دعوت، نمازیں، دعائیں، لوگوں کی جھیلنا، برداشت کرنا، اپنا سارا سب کچھ لگانا، وہ دکھایا کیا مشرق ہو، کیا مغرب، کیا شمال ہو، کیا جنوب، قرآن زندہ ہو رہا ہے تاجروں میں، کاشتکاروں میں، مزدوروں میں، گھر کی عورتوں میں، وہ اپنے زیورات کی زکات دے رہی ہیں۔ یہ شادیوں والوں میں، شادی کا دن ہے، نہ جانے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کی شادی میں قرآن زندہ ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، اس ساری محنت کا نام سارا غلط جس شعبے میں ہے، سارا غلط، آدمی کی پرسنل، آدمی کی اپنی ذاتی زندگی، گھریلو، کاروباری، گلی کوچہ، شہر، ملک، عالم پورے میں جس شعبے میں جتنا غلط ہے وہ سارا صحیح سے بدل جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہر ایک کی دنیا آخرت بن جائے، اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، اور اس کی ذمہ داری ہر فرد امت پر نبی کی میراث میں ہے۔ اب فرماؤ کون کون تیار ہو؟